السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 150۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، within bracket یہ حقیقت البتہ واضح رہنی چاہیے کہ بریکٹ کلوز، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی رسول پر تو ایمان لائیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکالیں، یہ کفر اور ایمان کے بیچ میں کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ آیت 151، اولئک هم الکافرون حقا، وہی پکے منکر ہیں، کون؟ within bracket جو درمیانی راہ نکالنا چاہتے ہیں bracket close، اور ان کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اہل کتاب کے جو جرائم بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک تفصیلی جیسے گفتگو ہوتی ہے وہ پچھلی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، سمجھا دی۔ پیچھے ابھی ہم نے آیت نمبر 144 میں یہ بات پڑھی، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں سے مراد وہاں اہل کتاب ہے۔ اگرچہ اہل کتاب کا کفر بالکل واضح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کمزور ایمان لوگ، مسلمان، منافقین ان سے ساز باز رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ان تعلقات کے لیے شرعی ہیلے گھڑتے ہیں کہ اہل کتاب تو اہل کتاب ہے نا، بھی آخر ہم ان سے کیوں تعلقات رکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ آسمانی کتابوں کے حامل ہیں، تو کیا ہوا، اس میں کیا حرج ہے؟ تعلقات رکھنے میں کیا حرج ہے؟ ان کے اندر دین کے نقطہ نظر سے کچھ خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان خرابیوں کی وجہ سے ہم انہیں کافر تو نہیں قرار دے سکتے نا، انہیں کافروں کی صف میں کیوں کھڑا کریں ہم؟ یعنی جو لوگ ان کے لیے اپنے دل میں نرم گوشے رکھتے تھے، وہ اس طرح کی حجتیں یا اس طرح کی بحثیں کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ قرآن نے انہی ہیلا بازوں کے اس فریب کا ان آیات میں پردہ چاک کیا اور بتایا کہ پکے کافر تو در حقیقت یہ اہل کتاب ہیں ہی۔ اہل کتاب کون ہے؟ پکے کافر ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ جن کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا، ان میں سے جس کو چاہتے ہیں مانتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں نہیں مانتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان اپنی شرائط پر لانا چاہتے ہیں، نہ کہ خدا کی شرائط پہ۔ حالانکہ ایمان صرف وہ معتبر ہے جو اللہ تعالیٰ کی شرائط پر ہو، اور اگر ایمان کی شرطیں بھی یہی مقرر کریں گے، رسولوں کا انتخاب بھی یہ کریں گے، تو پھر اللہ کا عہدہ کیا ہوگا، اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ استغفر اللہ، لگتا ہے کہ اللہ کا مقام اور مرتبہ تو انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے سنبھال لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کلیئر کر رہے ہیں آیت 150 اور 151 میں کہ ان کے کٹر کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ایسے مغرور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیات دیکھیے دوبارہ، ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، کس کے ساتھ؟ باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، فرق کریں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور یہ لوگ جو کافر ہیں، پکے کافر ہیں، اہل کتاب ہیں، تفریق کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں۔
وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ اصل میں کفر اور ایمان کے بیچ میں کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ کلیئر ہو گئی آپ کو بات کہ ایک تو کفار ہیں اور دوسرے ان کے حمایتی ہیں، کمزور ایمان کے جو مسلمان ہیں یا جن کے دلوں میں ایمان ہی نہیں، نام نہاد وہ مسلمانوں کی صفوں میں کھڑے ہیں، وہ اس طرح کے لوگوں سے ساز باز کر کے کوئی راستہ، کوئی شارٹ کٹ نکالنا چاہتے ہیں، کچھ لو اور کچھ دو، انہیں بھی مسلمان ہی سمجھا جائے، انہیں کیوں کافر سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، پکے منکر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے پکے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کون پکے کافر ہیں؟ اہل کتاب تو ہیں، پلس وہ جو درمیانی راستے نکالنا چاہ رہے ہیں، منافق کہہ لیں، کمزور ایمان کے نام نہاد سو کالڈ لوگ کہہ لیں، بہرحال دونوں چاہتے ہیں کہ جسے میں نے کہا نا کہ ایسی طبیعتیں ہیں جو ہیلا بازی پسند کرتی ہیں۔ آیت 152 والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس کے برخلاف بریکٹ کلوز، جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مان رہے ہیں اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کر کے نہ کی انہوں نے، ان کو ہم ضرور انعام عطا کریں گے۔ اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ مومن کون ہوں گے؟ اللہ نے اب اس آیت میں بتایا۔ پچھلی آیت نے بتایا کہ وہ مومن نہیں ہیں، جو کہ نام نہاد تو ہیں لیکن درمیانی راستے بھی نکال رہے ہیں۔ یہاں بتایا اللہ نے مومن کون ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں کو بھی مانتے ہیں۔ وَلَمْ يُفَرَّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے اور عیسیٰ کو نہیں مانیں گے اور محمد کو نہیں مانیں گے، یا وہ یہ نہیں کہتے کہ محمد کو مانیں گے اور باقیوں کو نہیں مانیں گے، ایسی ان کی کوئی سٹیٹمنٹس نہیں ہے، سب کو مانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو یہ کام کرنے والے ہیں، کون سا کام؟ آمنوا باللہ اور ورسلہ اور وَلَمْ يُفَرَّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یہ تین کام جو کر رہے ہیں، أُولَٰئِکَ سَوْفَ يُؤْتِیہِمْ أُجُورَہُمْ، ان کو ہم ضرور انعام عطا کریں گے، انہیں ہم ضرور انعام عطا کریں گے، یہ لوگ اپنا اجر پا کر رہیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ کون ہے؟ بخشش فرمانے والا اور مہربان ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ گویا بات کیا پتہ چلی کہ کفر صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اعلان کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، اعلان کہے کہ میں رسولوں کا انکار کرتا ہوں، بلکہ واضح صریح کفر یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسولوں کو مانے لیکن اپنی شرائع پر مانے، بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے، یہ بھی کفر ہی ہے، بلکہ پکا کفر ہے۔ اب اس آیت میں ایک اور لفظ استعمال ہوا، اجورہم، اجر، اجرت۔ آپ دیکھیں، آپ کسی کو ٹپ دیں یا نہ دیں آپ کی چوائس، آپ کسی کو بونس دیں نہ دیں آپ کی چوائس، لیکن آپ نے جو سیلری کسی کے ساتھ طے کی ہے وہ دینی پڑتی ہے نا، اس کے اندر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ اللہ یہاں ثواب کی جگہ اجور کا لفظ لائے، اجور سے مراد اجرت ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ میرے ذمے اجور ہے، اجرت ہے، میں دوں گا ہی دوں گا، کہ میں نے پکا وعدہ کر رکھا۔ اور اجور بولا، اجر نہیں صرف بولا، اجور بہت سارا اجر، بہت سارا اجرت۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ کوئی ایک نیکی ایسی کرتا ہے کہ اس کے اوپر 10 ثواب ملتا ہے نیکیوں کا، پھر 70، پھر 700، پھر اس سے بھی زیادہ، تو اجور سمجھ لیں بہت زیادہ ہے، ان لمیٹڈ۔ کتنا دیں گے اللہ کو پتہ ہے۔
اللہ نے ایسے مومنوں کے لیے اجور تیار کر رکھا ہے. کلیئر ہوگی بات. آیت نمبر 153 یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم. اے نبی یہ اہل کتاب تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ. اس قرآن کی جگہ کتاب اتار لاؤ. بریکٹ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بریکٹ کلوز. موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا. انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ اعلانیہ دکھا دو. تو ان کی اسی سرکشی کی وجہ سے انہیں کڑک نے آ دبوچا تھا. پھر بریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی بریکٹ کلوز واضح نشانیاں آ چکنے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا بریکٹ اور ان پر بریکٹ کلوز موسیٰ کو صریح غلبہ عطا فرمایا. اب یہاں سے آگے اہل کتاب کو تنبیہ. اہل کتاب میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ یہود اور نصارہ ہیں. پہلا سوال مسلمانوں کی طرف سے تھا, دوسرا منافقین کی طرف سے تھا. اب یہ تیسرا سوال ہے جو اس سورہ کی دعوت کے جواب میں اہل کتاب کے اس مطالبے کی صورت میں سامنے آیا ہے کہ انہیں قرآن نہیں بلکہ ایک ایسی کتاب چاہیے جو آسمان سے ان کی آنکھوں کے سامنے نازل ہو, تب وہ اس پر ایمان لائیں گے. اللہ کو اتنا غصہ آیا ان کی اس بات کے اوپر, اتنے سخت انداز میں اللہ نے جواب دیا کہ لفظ لفظ سے جوش ابل پڑ رہا ہے. یوں تقریر شروع سے آخر تک جرائم کی فہرست جو ہے وہ بتا دی. مطلب یہ ہے کہ یہود تم سے مطالبہ کر رہے ہیں. کون سا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کہ وہ قرآن اور تمہاری رسالت پر اس وقت ایمان لائیں گے جب تم ان کے اوپر آسمان سے اس طرح کی کتاب اتارو. بہرحال اے نبی تعجب نہ کیجئے, یہ اپنے پیغمبر سے اس سے بھی بڑھ چڑھ کر مطالبے کر چکے ہیں. تمہیں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کتاب ہمارے سامنے اتارو تو مانیں گے. یہ تو وہ مطالبہ بھی کر چکے کہ اللہ کو دکھاؤ ہمیں کھلم کھلا. یعنی یہ دیکھو کہ ان کے بڑے یہ مطالبے بھی کر چکے ہیں. استغفر اللہ. وہ کہتے تھے جب تک تم خدا کو ہمیں نہیں دکھاؤ گے موسیٰ ہم نہیں مانیں گے. وہ تم سے ہم کلام ہوتا ہے, تم اس کے اگر کہتے ہو کہ بھیجے ہوئے ہو تو جاؤ اس کو کہو کہ وہ اپنا آپ ہمیں دکھا دے. اور ایسے انہوں نے اپنی شامت خود بلائی, ان کو ایک کڑک نے آ دبوچا. اور پھر اس سے بھی عجیب بات یہ کہ انہوں نے نہایت واضح معجزات دیکھنے کے باوجود ایک بچڑے کو اپنا معبود بنایا. یاد ہے نا ساری بنی اسرائیل کی سٹوری, پہلے پارہ سورہ بقرہ کی یاد کر لیں ساری باتیں. لیکن ہم نے ان سے درگزر کیا اور موسیٰ کو نہایت واضح حجت عطا کی تاکہ ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے. اب دیکھیں کہ اگر اللہ کو دیکھنے کی خواہش اطمینان قلب کے لیے ہو تو کوئی قابل ملامت چیز نہیں ہے, لیکن بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ محض ہٹ درمی کی وجہ سے تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہ فرمائش کی تھی نا, تو انہوں نے کیوں کی تھی؟ اطمینان قلب کے لیے, ایک ذوق اور شوق کے لیے, حجت کے لیے نہیں کی تھی, کٹ حجتیاں کرنے کے لیے نہیں کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی. بالکل. تو موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ مطالبہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو ایک کڑک نے آ پکڑا ان کے ظلم کی وجہ سے, اور یہ اس تجربے کی تاب نہیں لا سکتے تھے اور پھر خود ہی اس کی لپیٹ میں آ گئے. آیت دیکھیے 153 کو دوبارہ سے. یسألک اہل الکتاب, اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء, اس قرآن کی بجائے ودن بریکٹ کلوز آسمان سے براہ راست کتاب نازل کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ آپ سے کہتے ہیں سامنے کتاب نازل ہو. فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک, یہ موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑی بدتمیزی کر چکے ہیں, ان سے سوال کر چکے. کیا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرا, اللہ کو دکھاؤ ہمیں کھلم کھلا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم, تو اللہ کہتے ہیں ان کی اس بدتمیزی سرکشی کی وجہ سے کڑک نے ان کو آ دبوچا تھا. یاد آ گیا؟
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. پھر یہ واضح نشانیاں آ چکنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت کی نشانیاں تھی، یاد ہے نا فرعون غرق ہوا، سب سے بڑی نشانی ید بیضا، عصا، کتنی بڑی بڑی نشانیاں تھی. انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. فعفونا عن ذلک، اللہ کہتے ہیں اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، درگزر کیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ کو ہم نے ان پر صریح غلبہ عطا فرمایا. کلیئر ہو گئی بات. یہ ہے کہ جو نہیں ماننا چاہتے نا، آپ زمین آسمان ان کے سامنے ایک کر دیں، انہوں نے نہیں مانا. لیکن یہ بات، یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے، میرا اور آپ کا تو کام ہے پہنچاتے رہیں آنکھیں بند کر کے کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا. یہ رسولوں کے مخاطبین کی طرف اشارہ ہے خاص طور پر. آیت 154 وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے طور کو ان پر اٹھا لیا تھا ان سے عہد کے ساتھ، اور ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس شہر کے دروازے میں سر جھکائے ہوئے داخل ہوں. ہم نے ان سے کہا تھا کہ سب کے معاملے میں نافرمانی نہ کرنا، اور ودن بریکٹ ان سب چیزوں پر بریکٹ کلوز ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا. پہلے پارے میں ہم آیت 47 سے 96 سورہ البقرہ کے اندر یہ ساری ڈیٹیل پڑھ آئے ہیں. کون سی ڈیٹیل؟ یہ بنی اسرائیل کے سارے ہسٹری کے واقعات، ان کی بدتمیزیاں، ان کی سرکشیاں، ان کی طغیانیاں. اصل میں اس قدرت قاہرہ کے اظہار سے مقصود بنی اسرائیل پر یہ واضح کرنا تھا کہ جس خدا سے یہ معاہدہ کر رہے ہیں اس کے ہاتھ پہاڑ کو ہلا دینے کی طاقت بھی ہے، اور اگر اس عہد کو توڑا تو یاد رکھو پھر اس نے عہد شکنی کی سزا بھی دینی ہے، اس نے پکڑ بھی کرنی ہے. گویا اللہ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا لیا اور اس کے ساتھ معاہدے کو بھی. یہ معاہدہ ہے، یہ پہاڑ کہ اس معاہدے کی بے حرمتی کی تو اس پتھر سے تمہارا سر کچل کر رکھ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اس آیت کو دیکھیں ذرا ساتھ ساتھ. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ اٹھایا تھا. بِمِیثَاقِهِمْ، یہ عہد بھی لیا، طور پہاڑ اٹھا کر عہد لیا، کیونکہ لے جو نہیں رہے تھے، مان کر نہیں دے رہے تھے نا، طور کو اٹھا لیا. فَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. اصل میں جو عہد دیا تھا نا وہ یہی تھا کہ اطاعت کرو گے، بات مانو گے. اور ہم نے کہا کہ اس دروازے سے جاؤ، داخل ہو. کیسے داخل ہو؟ سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے. یہ فلسطین کی طرف ایک بستی میں داخل ہونے کی ان کو تعلیم دی گئی. کہا جب داخل ہو جاؤ گے، پتہ ہو جائے گی تو سجدہ، عاجزی سے داخل ہونا. اور کیا کہا؟ لا تعدوا فی السبت، اور ہفتے کے دن کی نافرمانی نہ کرنا، ہفتے کا قانون نہ توڑنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ تمام باتوں کے لیے ہم نے ان سے نہایت مضبوط عہد لیا تھا. تو کیا انہوں نے اس عہد کا خیال کیا؟ میثاقاً غلیظا، غلیظا اردو میں پڑھتے ہیں غلیظ نیگیٹو چیز میں نا، قرآن کہتا ہے مضبوط، پختہ، پکا. انہوں نے اس پکے عہد کی پرواہ نہ کی بلکہ ہر عہد کو توڑتے رہے. آپ کو معلوم ہے کہ کیسے داخل ہوئے؟ رینگتے ہوئے، ٹھٹھے کرتے ہوئے داخل ہوئے، بقولیاں کرتے ہوئے داخل ہوئے. اور سبت کا دن اصلاً جمعے کا دن تھا، انہوں نے اس کو پہلے دن بدلا، ہفتے کا دن انہوں نے بنایا. اور یہ دن اصل میں دائمی عہد کا دن تھا ان کی عبادات کے لیے. کوئی دنیا کا کام نہیں کریں گے، سیر شکار، گھروں کے کام، آگ جلانا، لونڈی غلاموں سے خدمت لینا، سب کچھ بند تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے انہوں نے خود کو کس طرح ہیلے بہانے کر کے اس بات سے باہر نکالا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنہوں نے کیا، اللہ نے انہیں بدل بنا دیا. سارے عہد توڑ دیے نا انہوں، ایک عہد کا بھی پاس نہیں کیا. آیت نمبر 155 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ،
پس ان کی عہد شکنی ود ان بریکٹ ہم نے ان پر لعنت کر دی بریکٹ کلوز کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے اب تم میں سے کم ہی ایمان لائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہود کے ایک گروپ کا ذکر کہ ان کو اپنی نسل پر، اپنے خاندان پر اتنا غرور تھا، اتنا تعصب تھا، اللہ اعلان کہتے تھے کہ ہمیں کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے نیک پرہیزگاروں کی اولادیں، نبیوں کی اولادیں، ہمارے دلوں کے دروازے تمہاری باتوں اور نصیحتوں کے لیے بند ہیں، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری نصیحتیں، تمہارے واز۔ اللہ کہتے ہیں یہ بند نہیں ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر کر دی، یہ شاذ و نادر ہی ایمان لائیں گے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کی قومی تاریخ سے حوالے دے رہے ہیں نا، مثالیں لے کر آ رہے ہیں، ان کی ہسٹری یہ ہے، ان کی زندگی یہ ہے۔ تو جس قوم کی ہسٹری اس قسم کی باتوں سے بھری ہوئی ہو، اس قوم کے موجودہ لوگ بھی اسی طرح کی سرکشی کی گفتگو کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم سے کسی خیر کی، ان لوگوں سے کسی خیر کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ ان کے مسلسل جرائم کی وجہ سے، جن کا سلسلہ ان کے اسلاف سے لے کر چلا ہے، یعنی ان کی پیڑھیوں میں وہ چل رہا ہے سلسلہ، جنم در جنم، قوم در قوم، اور اب یہاں تک بھی پہنچ گئے ہیں، نہیں مان کر دے رہے، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے۔ غلاف دو معنی میں آتا ہے لفظ۔ نمبر 1 محفوظ چیز، جیسے برتن، ہمارے دل علم کے برتن ہیں، علم کے خزانے، ہمیں مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، لہذا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ علم سیکھنے کے لیے بھی عاجزی چاہیے۔ آیت دیکھیے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے عہد شکنی کی within bracket، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے بھی ان پہ لعنت کی، آیات جھٹلائیں انہوں نے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کا انکار کیا، عہد شکنی کی، اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ اور کیا ان کی اسٹیٹمنٹ، ان کی گفتگو کیا ہوتی تھی؟ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل تو غلاف ہیں، ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ کہتے ہیں غلاف کیا ہوں گے، اللہ نے مور لگا دیا، سیل لگا دیا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اب ان میں سے کم ہی ایمان لائیں گے، مان کر نہیں دیں گے۔ استغفر اللہ۔ ہاں کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ رہے نا کہ ہمارے دل علم کے برتن ہیں، علم کے خزانے ہیں، اب ہمیں مزید علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی غلاف، محفوظ چیز، برتن، ہمارے دل علم کے برتن ہیں، ہم نے آلریڈی بہت علم سٹور کیا ہوا ہے، ہمیں مزید علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یا دوسری بات، تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے۔ اب استغفر اللہ، یہاں سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ بعض ذہن حق کے مقابلے میں یوں بند ہو جاتے ہیں کہ پروردگار اپنے علم سے جان لیتا ہے کہ ان کے قبول حق کی صلاحیت بالکل ختم ہو چکی ہے، چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے حق قبول کرنے کی سرکاری صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے، سرکاری طور پر مینشن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، اور ان کی پوری زندگی، باقی زندگی جو ہوتی ہے وہ باقی انسانوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔
بہت بڑی آزمائش بنتے ہیں یہ دوسروں کے لیے. نہ خود حق کو سمجھتے ہیں اور دوسروں کی راہ میں بھی پھر روڑے ڈالتے ہیں. ایسے لوگوں کا علم صرف اللہ کو ہوتا ہے. دنیا کا کوئی نیک ولی پیر فقیر نہیں جان سکتا. ہاں نبی کو پتا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بتا دیتے ہیں. عام بندہ, عام نیک بندہ بھی نہیں جان سکتا. بس ہمارا کام ہے ہم لوگوں تک بات پہنچاتے رہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ دلوں کو بند ہونے سے بچائیں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں, میں نے اکثر آپ لوگوں کو دیکھے نا دین کی بات کریں, اور جب ہمیں بھی عقل نہیں تھی, اللہ معاف کرے, گزرا ہم پہ بھی ایک زمانہ جاہلیت اس قسم کا کہ ہم کہتے تھے ہم تو بڑا قرآن پڑھتے ہیں, ویسے ہی پڑھتے تھے نا ناظرہ, اور ہم دعائیں بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھے, کافی ہے ہمارے لیے, ہمیں مزید ہدایت کی کہاں ضرورت ہے. یہ مزید ضرورت نہیں ہے ہدایت, استغفراللہ, یہ جاہلیت والی باتیں ہیں. ہم بھی اس دور سے گزر کر آئے ہیں. اب دیکھیں نا, جن لوگوں کے پاس صحیح قرآن نہیں ہے تو ان کی تو زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں ہوں جن کو سمجھ نہیں ہے ان باتوں کی. آیت نمبر 156, وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے. اس آیت 156 سے پہلے ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے جرائم پڑھے تھے نا, جرائم کا سلسلہ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کے جرائم کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہود نے یہ الزام حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد کے دور میں ان کی ماں پر لگایا, لیکن ان کے سامنے کبھی نہیں لگایا. اس قدر جرت نہیں تھی ان کے اندر. یعنی مریم علیہ السلام جو تھی ان کے اوپر ان کی زندگی میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یہ انہوں نے نہیں لگایا کبھی الزام, بعد میں ان کے اوپر نہیں لگایا. استغفر اللہ. اللہ کہتے ہیں ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر اور ان کے مریم کے اوپر جو ہے نا بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے. آیت نمبر 157, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ, اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا. حالانکہ اصل میں نہ تو وہ اس کو قتل کر سکے نہ صلیب پر چڑھا سکے, بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. جو لوگ اس کے یعنی مسیح کے بارے میں بریکٹ کلوز اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی قطعی علم نہیں ہے, بلکہ وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں. انہوں نے ہرگز اسے قتل نہیں کیا. آیت 158 بھی ہم اس کے ساتھ ہی لیں گے, بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ زبردست ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, ان کا قول کیا تھا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا. اللہ کہہ رہے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ وہ قتل کر سکے نہ وہ صلیب پر چڑھا سکے. ولکن شبہ لہم, بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. یہود کے دعوی قتل مسیح کی تردید کر دی گئی. دو باتیں فوراً ہمیں پتہ چلتی ہیں اس سے. نمبر ایک, رسول اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں, ان کے خلاف دشمن کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی, اللہ ہونے نہیں دیتا. اس وجہ سے یہود نے جو دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا یا ان کو سولی دے دی, یہ دعویٰ بے بنیاد ہے. اللہ نہیں مان رہے اس دعوے کو. یہود اپنی شرارت میں ناکام رہے. ہاں, قیامت تک ایک جھوٹے دعوے کا بوجھ اپنے سر پہ لے کر لعنت زدہ بن گئے, ملعون بن گئے, مبغوض بن گئے. جھوٹا دعویٰ کیا نا, اور جھوٹا دعویٰ لے کر بیٹھے رہے. اللہ کی لعنت ہوگی ایسے لوگوں کے اوپر, جھوٹ بولنے والوں پر. دوسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے, نہ کہیں سے مسیح کے قتل کا واقعہ پتہ چلتا ہے نہ سولی کا. لیکن عیسائیوں میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ سو سال کے بعد ان کا ایک یوں سمجھ لیں پادری آیا, سینٹ پال کا نام مشہور ہے. اتنی بدعتیں اس نے کرسچینٹی کے اندر شامل کی
اس نے فرضی افسانے لیے، پوری میتھولوجی ایک جو ہے نا متھ بنا دیا، ایک جو مالائی قصے کہانیاں اس نے بنا دی، اور یوں عیسائی جو ہے ایک نئی چیز اپنے اندر داخل کر کے سمجھے کہ دینی اعتبار سے انہوں نے اپنی ناک کٹوا لی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے، اللہ کہتے ہیں نہ قتل کیا نہ سولی دی، اللہ نے ان کے لیے معاملے کو مشتبہ بنا دیا، جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر پائے، صورتحال ایسی بنا دی کہ جیسے وہ سمجھے انہوں نے مسیح کو سولی دے دی، لیکن اس معاملے میں ان کے اپنے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ان کے لیے معاملہ مشتبہ بنا دیا۔ یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھائے جانے پر عیسائی متفق نہیں ہیں، بلکہ ان کے ہاں خود اختلاف ہے۔ مثلا عیسائیوں کا ایک گروپ کہتا ہے کہ صلیب پر چڑھائے جانے والا شخص مسیح نہیں تھا، بلکہ ان کا ہم شکل ایک منافق تھا، انجیل برناباس میں ہیں ان کے، جو خود رشوت لے کر مسیح کو گرفتار کرانے کے لیے سپاہیوں کو لے کر آیا، تو اللہ کے حکم سے 4 فرشتے مسیح کو اٹھا کر لے گئے، اور وہ جو شخص آیا تھا گرفتار کروانے، اس کی آواز اور شکل مسیح جیسی بن گئی، اور انہوں نے پھر اس کو سولی دے دیا۔ ایک اور گروہ کا خیال ہے کہ صلیب پر تو حضرت مسیح کو ہی چڑھایا گیا، لیکن ان کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی۔ ایک اور گروپ کہتا ہے کہ حضرت مسیح کی وفات ہو گئی صلیب پر، جی حضرت مسیح کی وفات تو صلیب پر ہوئی، مگر پھر وہ زندہ ہو گئے اور کئی مرتبہ اپنے حواریوں سے گفتگو کی۔ کوئی کہتا ہے کہ مصلوب صلیب پر چڑھائے گئے، لیکن بعد میں اپنے جسم سمیت زندہ کر دیے گئے اور آسمان پر اٹھا لیے گئے، یعنی بے شمار، کہتے جتنے منہ اتنی باتیں، بہت ساری چیزیں، بہت زیادہ کانسیپٹ، کوئی فرقہ کوئی مانتا ہے، کوئی فرقہ کوئی چیز مان رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی شک میں پڑے ہوئے ہیں، مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جیسے میں نے ابھی آپ کو ان کے مختلف کانسیپٹس بتائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہوا، وہ خود بھی اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی قطعی علم نہیں ہے، بلکہ وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، قطعی علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اللہ نے کہا انہوں نے ہرگز اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ سورہ آل عمران آیت 55 میں ہم پڑھ کر آئے، اس سے بالکل ملتی جلتی آیت، انی متوفی کا، یاد ہے، ورافیو کا الیہ۔ اب وہاں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا 2 اسکول آف تھاٹ ہمارے ہاں، ایک میجورٹی کے سولی دیے گئے، سولی پہ چڑھایا، لیکن معاملہ مشتبہ کر دیا، کوئی اور آ گیا، اللہ نے ان کو زندہ ہی اٹھا لیا، سولی نہیں دیے گئے۔ دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں، وہ کوئی اور گیا تھا، اللہ نے ان کو نیچرلی موت دی، موت کے بعد اللہ نے ان کو جسم سمیت اٹھا لیا، یعنی اٹھا لیا۔ ایک کہتا ہے زندہ اٹھا لیا، اور دوسرا کہتا ہے موت کے بعد جسم کے ساتھ ان کو اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ڈیبیٹ ہے، اس معاملے کو بہت ڈیپتھ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ سے دعا مانگیں کہ جو حق ہے وہ ہمیں بتا دیں، اس کو سمجھا دیں۔ تو اب یہاں پہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا، نہ انہوں نے سولی دیا، نہ انہوں نے قتل کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ ٹچ بھی نہ کر سکے اس طرح سے، جیسے کہانیاں ان کے ہاں مشہور ہے نا کہ بہت ظلم و ستم ہوا، یہ آپ کو پہلے ہی حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے لے لیا تھا، اور ان کا جسم بھی ان سے محفوظ کر دیا تاکہ ان کے دشمن ان کی توہین نہ کر سکے۔ اور میں آپ کو یہ بتا چکی رسول اور نبی کے فرق میں
کہ رسول تو خاص طور پر اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دشمن ان کو ایسے نقصان پہنچائے زیادہ، ہلکے پھلکے تو پہنچاتے ہیں، زیادہ کہ جسمانی طور پر ان کو استغفر اللہ مار ہی دیا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ اجازت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ۔ ہاں نبیوں کے بارے میں یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، نبی آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کے علاوہ بھی مختلف انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے، نبیوں کے بارے میں، نبیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، رسولوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ مسیح ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اس لیے ان کی حفاظت اللہ نے کی جب تک ان کا مشن پورا نہ ہو گیا، ان کے دشمن انہیں جانی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جسم سمیت کیسے اٹھا لیا، یعنی جسم سمیت اٹھایا ہے نا، چاہے زندہ اٹھایا چاہے مردہ اٹھایا تو ہے نا۔ تو اب جس طرح اللہ تعالیٰ ہر روز لوگوں کی روحوں کو لے کے جاتا ہے تو وہ جسم کو بھی لے گیا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کام اللہ عزیز حکیمہ، وہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس وہ کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ عزیزن حکیمہ کی صفات بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ آیت نمبر 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اب یہ آیت ذرا آپ کو سمجھنی ہے، یہ ان کے جرائم ہے، اس لیے اب قرآن کے سوا یہ براہ راست آسمان سے اتری ہوئی کسی اور چیز کا کیا کر رہے ہیں؟ کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کی پرواہ نہ کیجیے پیغمبر۔ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے، دیکھیں من بھی قبل موتی ہی، اپنی موت سے پہلے، یہ ترجمے کو ذرا سا دیکھیں گے آپ، ٹھیک ہے، جو ترجمہ میں نے لیا، اس قرآن پر یقین کرے گا اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا۔ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، نظموں جو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہے نا اس کو ذہن میں رکھیں۔ آیت 151 152 میں ایک بات شروع ہوئی ہے، اس میں کیا کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے لیکن آپ سے مطالبے کر رہے ہیں۔ قرآن نے آیت 153 میں بتایا کہ یہ کیا مطالبے کر رہے ہیں کہ کتاب کو ہم اپنی آنکھوں سے کرتے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ وہ ساری بات آ گئی۔ اللہ نے غضبناک ہوئے کہ موسیٰ سے تو یہ اس سے بھی بڑے بڑے مظاہرے کر چکے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ کی روشنی میں ایک چارٹ شیٹ ان پر عائد کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم ماضی میں کیا کرتے رہے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو شروع کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جا کر ختم کر کے اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دانست میں مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوا، یعنی میں آپ کو تھوڑا سا سمری بتا رہی ہوں مجھے تک ہم نے آیات پڑھی، بلکہ اللہ کیا کہتے ہیں بل رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ یہ ایک جملہ تھا، یہ ایک بات کی جو اللہ نے بیچ میں داخل کی۔ آیت 158 پر یہ بات موضوع ختم ہوئی اور واپس سلسلہ وہیں سے جوڑا اللہ نے جہاں سے شروع ہوا تھا، 153 سے شروع ہوا تھا۔ آیت 153 اور 159 کو اب جوڑیں آپس میں، یعنی بیچ والی باتوں کو سائڈ پہ رکھ کر آیت 153 اور 159 کو اکٹھا کریں تو بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس قرآن کو ماننے کا ہم اسے مجبور کر دیں گے کہ وہ دل سے مانے، یعنی اوپر سے بے شک نہ مانے لیکن وہ مانیں گے، اور قیامت کے دن یہی قرآن ان پر گواہ بنے گا، یعنی دنیا میں ان پر جو عذاب آئے، قرآن کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ پوری ہوں گی، جو وعیدیں تھیں وہ پوری ہوں گی۔ تو وہ اصل ایمان والا ایمان تو نہیں لائیں گے کہ جو ان سے مطلوب تھا کہ ہاں ہم نے مان لیا، لیکن جو دل سے مانتے ہیں لوگ مجبور ہو کر، حقائق کو دیکھ کر، وہ مان لیں گے۔ یعنی یہاں ماننا تسلیم کر لینے کے معنوں میں، یعنی تسلیم کر لیں گے، مجبوراً ایمان
اس ٹینس میں نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان وہ ایمان نہیں ہے. یہاں وہ کہیں گے کہ یہ تسلیم کریں گے ہاں یہ اللہ کا کلام ہے واقعی، دل سے، زبان سے نہیں کہیں گے. اور جب یہ مانیں گے اور وہ یقیناً دنیا سے جب گئے ہیں، خاص طور پر نبی کے مخاطبین، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دے گا. اب اس جو آیت ہے نا، اس کا ترجمہ ذرا ڈفرینٹ بھی ہوا، اس کی تفسیر ذرا ڈفرینٹ بھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائیں گے تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ان کو نہ مانے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوگی تو اس وقت سارے ان کو مان رہے ہوں گے، ایمان لے آئیں گے، تمام اہل کتاب، یہود و نصارہ. گویا موت ہی سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی وفات لیتے ہیں، چونکہ پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، موت ہی اہل کتاب ہے. یعنی میں نے جو ترجمہ لیا تفسیر وہ کیا لی ہے، موت ہی اپنی موت سے پہلے مراد اہل کتاب اپنی موت سے پہلے مان لیں. ٹھیک ہے، ایک تفسیر وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ملے گی آپ کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان کو سب مان لیں گے. موت ہی اہل کتاب ہے مطلب ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے مانے گا، اس کو، قرآن کو مان لے گا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اہل کتاب اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے. کوئی بھی عیسائی یہودی مرتا ہے تو اس پر بات واضح ہو جاتی ہے اور پھر وہ مجبور ہو کر مان لیتا ہے. یعنی ایسی بات آپ کو ملے گی. بہرحال آپ دیکھیں موت کے وقت تو قرآن نہ بھی کہتا، ہر چیز لوگوں کے اوپر واضح ہو رہی ہوتی ہے، قیامت کے دن بھی واضح ہو جائے گی. تو بہرحال اتنے مفہوم ہیں، مختلف مفہوم آپ کے سامنے ہیں. یہ آیت سب سے زیادہ کوٹ ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے اوپر، یہ والی آیت کوٹ ہوتی ہے. ہر اہل کتاب سرزمین عرب کے مخاطبین جو ہیں، اس کے مخاطب ہیں. قرآن جو ہے وہ اپنی بتاتا ہے کہ موت سے پہلے یہ بات جو ہے وہ مان لیں گے، اور اس کو مان لیں گے کہ جیسے یہ اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. آیت دیکھیے ذرا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب ہیں، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اس پر اپنی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قرآن بھی اس دن ان کے اوپر گواہی دے گا. چلیں یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.